بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 7405۔ حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ حدیث کے الفاظ ہیں انا عند ظن عبدی بی، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے ویسا ہی میں اس کے متعلق فیصلہ کرتا ہوں، کہ جب بھی بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور جب وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بہتر مجلس یعنی فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرے طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس کے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، یعنی اگر بندہ میرے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی اس کو کہا جاتا ہے جو بیان تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہو لیکن الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، جیسا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے ایسا ہی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ایک تو ہمیں ہر حال میں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے، تو ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے ہمارے بارے میں اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے۔ اگر ہم بدگمانی کریں گے کہ بھئی ایسا نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، ایسا نقصان، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پر بھروسہ اعمال کے ذریعے سے حفاظت والے اعمال کریں اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھیں تو انشاءاللہ اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ اور بھروسہ اور توکل کیا ہے؟ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی سواری کو باندھتے ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ کر کے کھلا نہ چھوڑ دیا کریں، بھی اللہ پر بھروسہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، قید فتوکل، پہلے اس کو باندھو پھر توکل کرو۔ اب جیسے آج کل ہماری سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ پر بھروسہ کر کے بغیر تالے کے کھڑی کر دی، نہیں، اسباب کو اختیار کرنا پھر اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اسباب کو اختیار نہ کرنا جہالت ہے، اور اسباب پہ یقین کر لینا بھی اسباب سے ہوگا، یہ گمراہی ہے۔ اسباب کو استعمال کرنا لیکن توکل اللہ پر رکھنا ہے۔ تو اب تالا لگائیں اور پھر اللہ پر بھروسہ کریں، پھر دعا پڑھ لیں حفاظت کی تو اللہ حفاظت۔ ایک حدیث میں کوئی آدمی کسی نقصان کا خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھ لے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ کوئی موٹر سائیکل کھڑی کر رہے ہیں، کوئی چیز کھڑی کر رہے ہیں، چوری کا خطرہ ہے تو پہلے اس میں تالا لگا دیں اور پھر یہ دعا پڑھ لیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی، اس سے کوئی دنیا کی طاقت اس کو نہیں چھیڑ سکے گی، اللہ کی حفاظت میں، اللہ پر بھروسہ۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ جیسا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں ایسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ تو ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اعمال پر کریں اور پھر اچھا گمان رکھیں تو اللہ کی طرف سے اچھے فیصلے ہوں گے۔ پھر آگے فرمائیں کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کو، ایک تو یہ ہے کہ اپنے دل میں یاد کریں، جیسے اعمال ہے نا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے پکاریں، تو یہ ہم اللہ کو اپنے دل میں یاد کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تو اللہ بھی ہمیں اپنے دل میں یاد کرتے ہیں۔ اور اگر ہم محفل میں ذکر کریں، جیسے اب میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت بیان کر رہا ہوں، ایسے ہم آپس میں تذکرے کریں، اپنے گھروں میں اللہ، اپنے بچوں کے سامنے اللہ کی بڑائی اور عظمت بیان کریں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اللہ ہماری بگڑی بنانے والا، اللہ ہماری ضرورتیں پوری کرنے والا، ہم اللہ کے لیے اعمال کریں گے اللہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، دنیا کے بھی یہ تذکرہ کریں۔ تو فرمائیں کہ جب ہم کسی مجلس میں اللہ کا تذکرہ کر رہے ہیں تو اللہ ہمارا تذکرہ اس سے بہترین مجلس، فرشتوں کی مجلس میں ہمارا تذکرہ کرتے ہیں، دیکھو میرا فلاں بندہ تذکرہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ میری طرف اگر ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ یہ تقریباً 1.5 فٹ کا ہو، تو ایک بالشت یعنی تقریباً 1 فٹ، تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں
اور فرمایا کہ جو بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے میں 2 ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں دوڑ کر آتا ہوں اس کی طرف، لیکن ابتدا بندے کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ ابتدا ہماری طرف سے، ہم اللہ کو یاد کریں گے پھر اللہ ہمیں یاد کریں، ہم یاد نہیں کریں گے تو پھر اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، اگر تمہیں میری ضرورت نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے بھی تمہاری کوئی ضرورت نہیں، چونکہ ہم محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں، تو ہم اللہ کی طرف بڑھیں۔ اب مسجد کی طرف ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، اللہ کی رحمت ہماری طرف بڑھتی ہے، تو جتنا ہم اللہ کے قریب ہوں گے، یعنی اعمال کے قریب، اللہ کے قریب کون ہونا کیا؟ اللہ کے گھر میں آ جائیں، نماز پڑھیں، اعمال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، یہ اللہ کا قریب ہونا ہے، تو اللہ کے عبادت کی طرف بڑھیں گے، اللہ کی رحمت ہماری طرف بڑھے۔ اللہ کیسے؟ ویسے تو اللہ ہماری شارک سے قریب ہے، اللہ کا قریب ہونا کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو، ہم زیادہ سے زیادہ اعمال میں لگیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔